بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اصل نام عویمر ابن مالک تھا. انصاری خزرجی صحابی ہیں. درداء ان کی بیٹی کا نام تھا. درداء عربی زبان کے اندر اس کا معنی اس کے آتے ہیں جس کے دانت نہ ہوں. تو چونکہ ان کی بیٹی کے دانت نہیں تھے تو اس لیے اسے درداء کہا جاتا تھا، اور انہی کے نام سے ان کی کنیت ابو الدرداء مشہور ہوئی. اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ اصل نام سے آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، لیکن یہ کنیت ان کی مشہور ہے، زبان سے عام ہے. اصل نام ان کا عویمر ابن مالک انصاری خزرجی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکیم هذه الامہ کا خطاب دیا تھا کہ اس امت کے حکیم ہیں، عقل مند، دانا شخص. بہت دیر میں مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، اگرچہ مدینہ منورہ کی اکثر آبادی بہت پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے ہی. لیکن حضرت عویمر یعنی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے کچھ حضرات یہ بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنا رکھا تھا جس کی عبادت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ چند حضرات صحابہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ چھپکے سے گئے اور ان کے اس بت کو اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چورا چورا کر دیا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑے دیکھے تو ان کو اٹھانے لگے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے بس تم پر بڑا افسوس ہے کہ تم میرے خدا معبود ہو اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. ان کی یہ بھی ساتھ موجود تھی، کہنے لگی کہ جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت یہ کیسے کر پائیں. بس یہ سننا تھا کہ بتوں کی نفرت دل میں بیٹھ گئی. غسل کا پانی منگوایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بدر کے میدان میں جا پہنچے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا. اسلام کی قبولیت سے پہلے یہ انصار کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. مسلمان ہونے کے بعد تجارت اور عبادت دونوں کو ایک ساتھ چلانا چاہا تو دیکھا کہ تجارت میں مشغولیت کی وجہ سے اس اہتمام سے عبادت نہیں ہو پا رہی، تو اپنی تجارت کو ترک کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اسی باعث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکیم هذه الامہ کا خطاب دیا کہ اس امت کے دانا شخص ہیں، عقل مند شخص ہیں کہ انہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، آپ سے استفادے کو مال کے استفادے اور کاروبار اور تجارت پر ترجیح دی. اس وجہ سے انہیں حکیم هذه الامہ یعنی اس امت کے دانا شخص کہا جاتا تھا. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا اصل نام عویمر ابن مالک الانصاری الخزرجی ہے. ان سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف فرما ہوتے تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے.
فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه. حضور کسی کام سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد اگر واپس لوٹنے کا ارادہ ہوتا اسی مجلس میں تو اپنی جوتی یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس ہوتی، کوئی رومال، تسبیح، اس قسم کی کوئی چیز اس جگہ رکھ دیا کرتے تھے. اس سے حضرات صحابہ کو اندازہ ہو جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لانے کے ارادے سے اٹھ رہے ہیں. فیثبتون، لہذا حضرات صحابہ اپنی جگہ جمع رہتے اور حضور کی آمد کا انتظار کرتے. ایک ادب اس حدیث پاک کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھ جائے اور کسی عارضی امر کی وجہ سے، کسی وجہ سے، وقتی ضرورت کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس جگہ بطور علامت کوئی چیز چھوڑ دے، کوئی چیز رکھ دے، کوئی تسبیح رکھ دے، جائے نماز رکھ دے، نماز رکھ دے، کوئی بھی چیز رکھ دے تاکہ کوئی دوسرا آئے تو اس کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جگہ ریزرو ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ وقتی ضرورت کے لیے اٹھا ہے، واپس آنے ہی کے ارادے سے اٹھا. تو اس سے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے واپس آنے کا ارادہ ہے، اور کوئی نوارد ہوا، نیا آنے والا شخص ہوا تو اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جگہ ریزرو ہے، تاکہ اگر کوئی علامت نہ چھوڑنے اور اس جگہ آ کر کوئی بیٹھ جائے تو بعد میں اس کو اٹھانے کے سلسلے میں بدمزگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. یہ دین کے آداب ہیں جو بڑی حکمت اور بڑی اپنی جگہ مصلحتیں رکھتے ہیں. اب اس میں بھی یہی ہے، اگر کوئی علامت نہ رکھے اور اس جگہ پھر کوئی آ کر بیٹھ جائے اور لوٹنے والا واپس لوٹے اور اپنی جگہ پر دیکھے، نتیجتاً اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، آپس میں تو تکار ہوگی، بدمزگی کی کیفیت ہوگی، جس کا مشاہدہ ہم لوگ عموماً کرتے رہتے ہیں مساجد کے اندر. تو مسجد ایسی جگہ ہے جہاں جو پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر جگہ ہوتی. یعنی ایک آدمی اگر پہلے آ جاتا ہے اور آ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے اس کو وضو کے لیے یا پانی کے لیے، قضاء حاجت کے لیے یا قرآن شریف اٹھانے کے لیے یا کرسی لانے کے لیے کسی بھی وجہ سے یا کسی سے بات چیت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، یا جو ہے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تو ایک ادب تو اس کے لیے یہی ہے کہ بھائی جگہ ریزرو کر کے جائے، کوئی جگہ کوئی چیز چھوڑ دے اس جگہ پر تاکہ نئے آنے والے شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ جگہ بک ہے، کوئی بیٹھا ہوا. اور اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو کم سے کم دائیں بائیں شخص کو، جو افراد بیٹھے ہوں، ان کو مطلع کر دیں کہ میں آنا ہے واپس، اور واپس آنے کے ارادے سے میں جا رہا ہوں. اس سے یہ دوسری بات جو معلوم ہوئی ہے کہ اس جگہ پر اسی کا حق مقدم ہے جو پہلے سے آ کر بیٹھ چکا ہے اور وقتی ضرورت کی وجہ سے وہ اٹھ رہا ہے، اسی کا حق مقدم ہو. اس لیے اسی کوئی ترجیح دے. اگر بالفرض کوئی غلطی سے اس کی جگہ بیٹھ بھی جائے اور پہلے سے بیٹھا وہ شخص آگاہ کر دے کہ میں یہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا، ایک وقتی ضرورت کی وجہ سے اٹھا ہوں، تو نئے شخص کو چاہیے کہ اٹھ جائے کیونکہ حق اس کا ہے. اور ادب ہمیں یہی دین کا یہ حکم، یہی ادب ہمیں بتلاتا سکھلاتا ہے، اس کا حق مقدم ہے، اس کو اس جگہ میں ترجیح دی جائے اور جگہ کو اس کے لیے خالی کیا جائے. یہ آداب ہیں، ان کی رعایت سے دین کے اندر حسن بھی پیدا ہوتا ہے، انتشار، بدمزگی، آپس کی چپکلی سے بھی نجات ملتی ہے. بڑی حکمتوں، مصلحتوں پر مبنی آداب. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کردہ قول بھی یاد رکھنے کا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے. ہاں، یہ غلط ہے کہ ایک آدمی ایک نماز کے لیے آئے اور اپنے لیے مصلی بچھا دے، پھر گھر چلا جائے
اور اگلی نماز تک کے لیے بھی اس جگہ کو ریزرو کر دے، اپنے لیے بک کر دے کہ مصلی بچھا ہوا ہے، ہٹا ہی نہیں رہا، اور ایک نماز سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی بک کیا ہوا ہے، گھر بھی جا رہا ہے اگلی نماز تک کے لیے، پھر بھی جگہ بک کی ہوئی تھی، یہ عمل درست نہیں۔ جو بھی عرض کیا تھا وقتی ضرورت کے لیے اگر آپ اٹھ رہے ہیں تو اس کی تو گنجائش، اس سے آپ گھر جا رہے ہیں اور اگلی نماز تک کے لیے گھر پر ہی ہیں، پھر اس دوران اگر آپ اٹھتے ہیں تو یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کا اس جگہ پر حق ختم ہو جاتا۔ اب رومال، جائے نماز، مصلی رکھ کر اس جگہ کو ریزرو کرنا یہ درست نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی دوسرا شخص آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا حق ہے، بیٹھ سکتا، اٹھانا نہیں چاہیے، ادب کے خلاف۔ البتہ یہاں یہ بھی خیال رکھے کہ اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو سالہ سال سے ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں اور کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور کبھی اتفاق سے جن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو دوسروں کو پھر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ میں اسی کو ترجیح دیں، اسی کو فوقیت دیں، چونکہ عارضی اور وقتی وجہ سے وہ تاخیر ہو گئی، دیر سویر ہو گئی، ورنہ معمول اس کا وقت پر آ کر پہلے ہی اس جگہ بیٹھ جانے کا تھا۔ اس مجبوری کی وجہ سے اس کے حق کو تلف نہ کیے جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔